بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی عمران۔ دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دی ہوئی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آخر لوگ اپنے پیسے کہاں اور کس کاروبار میں لگائیں؟ جن لوگوں کو کسی بھی کاروبار کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں لگائیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جس کی مدد سے آپ جان سکیں گے جو پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں وہ اس وقت کتنے کی ہے، اس کی قیمت پچھلے سال کتنی تھی اور آئندہ سال اس پراپرٹی کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری سب سے محفوظ سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں اس شعبے پر سرمایہ کاری میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں نقصان کے انتہائی کم چانسز ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جن لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں وہ اچھا خاصا پیسہ کرائے کی مد میں دیتے ہیں، وہ اپنا گھر کیسے اور کن کن راستوں کے ذریعے خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ اب سب سے خاص بات کہ قابل اعتماد ریئل اسٹیٹ کے منصوبوں کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ جی جناب، ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جس بھی اسکیم میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ قابل اعتماد پروجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی تقاضے بھی پورا کرتا ہے یا نہیں۔ مثلا جگہ بہت اچھی ہے لیکن پلاٹ جو لیا ہے وہ چائنا کٹنگ کا ہے، لو مارے گئے نا، پیسے اور وقت دونوں برباد، صرف تھوڑی سی لالچ کے چکر میں۔ کوشش کریں اچھی رہائشی اسکیم کا انتخاب کریں۔ ویسے بھی ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جدید اور دیدہ زیب ہاؤسنگ سوسائٹیاں موجود ہیں۔ ایک خاص بات پہلے یہ جان لیتے ہیں، اس وقت پاکستان میں کون کون سے شہروں میں ریئل اسٹیٹ پر سرمایہ کاری زیادہ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے کراچی، پھر لاہور، اسلام آباد، گوادر اور بیشتر شہروں میں ریئل اسٹیٹ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ چلیے کچھ راز کی باتیں بھی ہو جائیں۔ اب جانتے ہیں ملک کے کون سے شہروں میں کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن پر پیسہ لگانے سے کچھ سالوں میں ہی دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بحریہ ٹاؤن، پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، ڈی ایچ اے لاہور، کراچی، راول پنڈی، ملتان اور بھاولپور۔ فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت دیگر بڑے رہائشی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے علاوہ چھوٹی سرمایہ کاری بھی منافع کو مزید دگنا کرتی ہے۔ لہذا قابل اعتماد پروجیکٹس پر جو مارکیٹ میں کم لاگت میں دستیاب ہیں اس میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ارے ایک اور بات، اگر آپ بیرون ممالک پاکستانیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے قواعد و ضوابط کے تحت پاکستان میں پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں خود کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہوگا، ورنہ آپ پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے اور کوئی بھی ایجنٹ آپ کو آسانی سے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ جی جناب، کیا آپ جانتے ہیں بیرون ملک پاکستانی وہ کون ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ ایک مشہور اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اپنا سب سے زیادہ سرمایہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں لگا رہے ہیں۔ امریکہ کے بعد دوسرے کئی ممالک ہیں جہاں کے پاکستانی پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے کام میں پیسہ لگا رہے ہیں۔
تو جناب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پراپرٹی کی قیمت پہلے کیا تھی، ایک سال میں اس میں کتنا اضافہ ہوا، آئندہ سال کتنی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ چلیے جان لیتے ہیں۔ ہم کراچی کے ایک علاقے گلشن اقبال کی مثال لے لیتے ہیں۔ اس مثال کو آپ ملک کے کسی بھی شہر میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال کی پراپرٹی کی قیمت آپ کو اخبارات سے مل جاتی ہے، مثلا جنگ، امت، مختلف اخبارات میں ایک سال سے زائد کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور وہ بھی سرچیبل۔ آپ صرف علاقے کا نام لکھ کے جان سکتے ہیں پچھلے سال اس علاقے میں مکان کی قیمت یا فلیٹ کی قیمت یا پلاٹ کی قیمت کیا تھی۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پچھلے سال کا ایک اشتہار نکالا جس میں مکان کی قیمت 80 لاکھ تھی۔ ایک سال بعد اسی مکان کی قیمت 1,40,00,000 تک پہنچ گئی۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے ہائی وے پر صرف 3 سے 4 لاکھ میں پلاٹ مل جاتا ہے۔ اس پلاٹ کی قیمت تقریباً 2 سال کے دوران دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، کسی بھی علاقے کے نئے اور پرانے ریٹ معلوم کریں تاکہ آپ کو سرمایہ لگانے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو اور آپ جان سکیں کہ پہلے اس مارکیٹ کے کیا ریٹ تھے اور اب کیا ہیں۔ دوستو، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ لوگ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں کیسے مکان خرید سکتے ہیں۔ دوستوں، اس حوالے سے سب سے پہلا ذریعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن کا۔ اس کے بعد کچھ اسلامک بینک ہیں۔ اگر کوئی بھی بینک آپ کو 15 لاکھ کا مکان دلاتا ہے تو اس پر کم از کم آپ سے 3 لاکھ ایڈوانس لیتا ہے، جس کے بعد آپ کی قسط باندھ لیتا ہے۔ اب یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ 3 لاکھ دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ دوستو، ویسے تو آج کل کچھ بینکوں نے اسلامک بینکنگ کے ذریعے بہت سی پالیسیاں نکالی ہوئی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا مکان خرید سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ کہاں لگائیں، پلاٹ پر، مکان پر یا فلیٹ پر۔ کس چیز پر پیسہ زیادہ لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ ایک سروے کے مطابق گنجان علاقے میں مکان میں پیسے لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ہائی وے یا کوئی ایسا علاقہ جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہو اس میں پلاٹ پر پیسہ لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے علاقوں میں پلاٹ خریدنے سے پلاٹ کی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہیں، جبکہ چورنگیوں پہ بنے فلیٹ بھی مارکیٹ میں تیزی سے اوپر جا رہے ہیں بنسبت گلیوں کے فلیٹ سے۔ کوشش کریں ایسی جگہ پلاٹ نہ لیں جہاں کافی پرانے گھر پہلے سے بنے ہوئے ہوں۔ ایسی جگہ پر پلاٹ کی قیمتیں فلیٹ کی قیمت سے بھی کم ہوتی ہیں۔ اور ایک خاص بات، زیادہ سوچنا چھوڑیے، فیصلہ کریں، ادھر ادھر جا کر پراپرٹی کے ریٹ معلوم کریں۔ صرف گھر میں بیٹھے رہنے سے کام نہیں بنتا۔ اچھی رہائش اور اچھا پیسہ بنانے کے لیے محنت تو آپ ہی کو کرنا ہوگی۔ اکثر ناکام لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہونے لگا تو ہر کسی کے پاس اپنا مکان ہوتا، لیکن آپ کو حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب آپ خود معاملے کو دیکھیں گے، جب ہی آپ جان سکیں گے کہ پراپرٹی کیسے، کب، کہاں خریدنی ہے، جو آپ کو چند مہینوں میں ہی فائدہ پہنچا سکے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی دی ہوئی گھنٹی پہ کلک بھی کریں تاکہ
جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔